अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब जा रहे हैं सेकंड हैबिट पे। आप लोगों ने एक बात जो याद रखनी है, जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, पहली 3 हैबिट्स हमारी अपनी पर्सनल होती हैं, जिससे हम अपने आप को पर्सनली इम्प्रूव करते हैं, और उसके बाद जब हम इन हैबिट्स पे काम कर लेते हैं तो हम उससे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों से रिलेशनशिप्स बनाने में कामयाब होते हैं। तो जब भी आपको लगेगा कि मेरे रिलेशनशिप्स में कोई चैलेंज आ रहा है, तो आपने क्या करना है, फौरन अपनी हैबिट 1, हैबिट 2 और हैबिट 3 को देखना है। तो आज हम हैबिट 2 पे बात कर रहे हैं, जिसका टाइटल है बिगिन विद एंड इन माइंड। बहुत एक इंटरेस्टिंग बात ये शेयर करते हैं स्टीवन कवी अपनी किताब में। जब ये हैबिट 2 की बात करते हैं, वो कहते हैं कि इंसान सारी ज़िंदगी इतनी मेहनत करता रहता है और कितनी उसकी स्ट्रगल्स होती हैं, और उसकी वजह से कितनी अहम चीज़ें वो मिस कर देता है। और जब उसके मरने का वक्त हो और अगर उससे पूछा जाए कि इस वक्त क्या आपकी ख्वाहिश है, इंसान यही कहेगा कि काश मैंने अपनी फैमिली को वक्त दिया होता, फलां दोस्त के साथ ये ताल्लुक बनाया होता, अगर मैं कहीं काम कर रहा था तो उस को वर्कर को ये कहा होता, ये ना कहा होता, और अपनी इस्लामिक कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ किया होता। और आप देखें कि हमारा दीन हमारी सिलसिले में कितनी रहनुमाई करता है। जब हमें सदका जारिया के बारे में बताया जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि इंसान अपने पीछे जो सदका जारिया छोड़ के जाता है वो क्या है, अगर नफ़ा बख्श इल्म है या औलाद ऐसी है जो कि नेक सौले हो। उसके अलावा आपने मस्जिद की तामीर की, आपने कहीं पे कुआं खुदवाया, कहीं चैरिटी का काम किया, तो ये वो चीज़ें हैं जो पीछे छोड़ने वाली होती हैं। लेकिन ज़िंदगी में रहते हुए ये सारी बातें जो हैं हमें क्यों नहीं याद आती। आज हम उस पर बात करेंगे कि ये हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा होना चाहिए, बिगिन विद एंड इन माइंड। मैंने आपको लास्ट टाइम जब हमने हैबिट 1 पे बात की थी तो बताया था कि हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्कल ऑफ कंसर्न होता है। हम अपनी इन्फ्लुएंस में रहते हैं, जितना ज़्यादा हम इन्फ्लुएंशियल बनते हैं और हम देखते हैं कि किसी भी सिचुएशन में मेरे करने का काम क्या है और मैं उस पर तवज्जो दूँ, तो वहीं से फिर हमारे लिए बेनिफिट्स निकलते हैं। जो लोग हर वक्त परेशान रहते हैं और ऐसी चीज़ों के बारे में अपनी एनर्जीज को खपाते रहते हैं कि वो ठीक है, वो परेशानी है मौजूद लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती, वो ज़्यादा उनके लिए ज़िंदगी जो है मुश्किल होती है। हैबिट 2 जो हमारी है वो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में होती है। इससे पता ये चलता है कि जब तक हम हैबिट 1 को पक्का नहीं करेंगे, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में अपने आप को बार बार फोकस नहीं करेंगे, हम हैबिट 2 को भी वहां पे बिल्ड नहीं कर सकते। इससे ये भी पता चलता है कि कभी कभी आप अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा सकते हैं जब आप हैबिट 2 को प्रैक्टिस करना शुरू करें। यानी ये दोनों चीजें एक दूसरे को अच्छे तरीके से फैसिलिटेट करना शुरू कर देती हैं। अब हम देखते हैं कि हैबिट 2 को हमने अपने पैराडाइम्स में कैसे लाना है, यानी हमारी फीलिंग्स, हमारी थॉट्स, हमारे बिहेवियर्स, ये सारी चीज़ें कैसे अब हैबिट 2 के मुताबिक होंगी, जो क्या है, बिगिन विद एंड इन माइंड। हम 5 दफ़ा जब नमाज पढ़ते हैं तो हर रकत में कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। ये बिगिन विद एंड इन माइंड है कि हम रोज़ अल्लाह ताला से मांगते हैं, लेकिन शायद इतना एब्सेंट माइंडेड होकर मांगते हैं कि हमें खुद भी नहीं पता कि हम क्या दुआ कर रहे हैं। सूरह अल-अंबिया की आयत नंबर 35 में आता है, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। अल्लाह सुब्हान ताला ने बिगिन विद एंड इन माइंड हमें दे दिया है कि ये ज़िंदगी हमारे लिए टेम्परेरी है। हम में से हर शख्स ने यहाँ से जाना है। वला नबलुकुम बिशर्रिन व खैरिन फितना, और हम सबको आजमाया जाएगा, खैर के साथ भी शर के साथ भी। व इलैना तुरजाऊन, और हमने वापस अल्लाह ही की तरफ मुड़कर जाना है। अक्सर लोग जब ऐसी बात करते हैं ना कि एक्सीडेंटल अनएक्सपेक्टेड डेथ हो गई, क्यों? इसलिए कि ये तो हमने सोचा था कि हर शख्स ने 80-90 साल का होना है, पूरी जिंदगी में सब कुछ करना है और उसके बाद वहां पर हमने जाना है। अगर हम पहले से ये सोच लें, हमें पता है कि किसी वक्त भी हमारी मौत आ सकती है, तो हमारी जिंदगी ज्यादा पर्पसफुल हो जाएगी और हमें फोकस भी जो है वो ज्यादा अच्छी तरह से मिल जाएगा। इस हैबिट को समझने के लिए हमें किन किन एरियाज पे काम करने की जरूरत है या किन बातों को बहुत अच्छे अंदाज से समझने की जरूरत है।
پہلی بات ہم یہ یہاں سمجھیں گے کہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہا جاتا ہے all things are created twice، یعنی اس وقت جو میں یہ سیشن لے رہی ہوں آپ کا، یہ میں پہلے لے چکی ہوں، اور آپ کہیں گے ہیں یہ کیسے، ہم تو ابھی اٹینڈ کر رہے ہیں، اس کا ٹائم اور ڈیٹ بھی ابھی اناؤنس ہوئی تھی، یہ آپ کیسے کہہ رہی ہیں کہ آپ یہ پہلے لے چکی ہوئی ہیں؟ اس کو ہم اس طرح سے سمجھیں گے کہ انسان کے اندر ایک لیڈرشپ ہوتی ہے جو انسان کو بتاتی ہے کہ کسی کام کو کرنے سے پہلے کس طرح ہمیں پلان کرنا ہے، یعنی پہلی پلاننگ مینٹل پلاننگ ہوتی ہے جس کو ہم فرسٹ کریشن کہتے ہیں، اور یہ انسان کو ایک پرسنل لیڈرشپ دیتی ہے. یعنی یہ جو سیشن میں آپ کا لے رہی ہوں، اس کو میں نے پورا پلان کیا، میں نے سلائیڈز پریپیئر کی، میں نے اس کے بارے میں سب کچھ لکھا، سوچا. ایون آپ اگر گھر کا کھانا بھی بنانے لگتے ہیں، صبح ناشتہ بناتے ہیں، کچھ بھی کام کرتے ہیں، آپ اس کی پہلے مینٹل ایک پکچر اپنے دماغ میں بناتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے. مارکیٹ جاتے ہیں، مال جاتے ہیں، گروسری کرتے ہیں، بچے کو پڑھانے بیٹھتے ہیں، ہسبینڈ سے میکے سسرال سے کوئی گفتگو کرتے ہیں، اس کی بھی پہلے آپ مینٹل پکچر بناتے ہیں. دیٹ از یور فرسٹ کریشن. پھر ہم فزیکلی اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. دیٹ از آور سیکنڈ کریشن. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے جنت کے بارے میں ہمیں کیا بتایا ہے کہ جنت ایک ایسی چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے صالح لوگوں کے لیے پریپیئر کیا، اور اس کے بارے میں آتا ہے نو آئی ہیز سین، نو ایئر ہیز ہرڈ، نو مائنڈ کین کنسیو اٹ. یعنی وہاں کے لیے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک اس کی مینٹل پکچر بھی دی گئی ہے، اور ساتھ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیسی ہے، تاکہ ہم اس کے بارے میں سوچیں. اور صحابہ کیا تھا، جسے کہتے ہیں نا حلاوت ایمان کے لیے ان کی وہ کوشش ہوتی تھی. اور حدیث میں جیسے 3 چیزوں کے بارے میں کہا گیا ہے، انسان 3 چیزوں پہ کام کرتا ہے وہ حلاوت ایمان کو پا لیتا ہے. جیسے when he loves a man and only loves him for the sake of Allah، انسان کی محبت کسی کے لیے کیا ہو، اللہ کی خاطر ہو. اسی طرح سے اللہ اور اس کے رسول جو ہیں اس کو سب سے زیادہ عزیز ہوں، اور اس کو اس بات سے ڈر لگے کہ اسے کہیں جہنم کی آگ میں نہ بھیج دیا جائے، یعنی اس کو ڈس بلیو ایسا ہو جائے اور وہ اپنے دین سے پھر جائے. تو آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیں ایک مینٹل پکچر دیتی ہیں. یہ ہماری فرسٹ کریشن ہی ہوتی ہے کہ جب ہم ایسی احادیث پڑھتے ہیں، آیات پڑھتے ہیں، اور ہم اپنے دماغ میں ایک مینٹل پکچر لاتے ہیں کہ اگر میں نے یہ کیا تو مجھے اس سے مثلاً حلاوت ایمان ملے گی، میں نے اگر یہ نہ کیا تو یہ مجھے جہنم کی آگ کی طرف لے کے جائے گا. اور آپ کو وہ چیزیں جو ہیں آپ کو مینٹلی بتاتی ہیں کہ نہیں، جب وہ وقت آنا ہے نا جب میرا وہاں پہ پولیس رات سے گزرنا ہے اور حساب کتاب ہونا ہے اور قیامت کا سارا نقشہ ہے جو میں دکھا دیا جاتا ہے مینٹلی، جب فزیکلی ہوگا تو پھر میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا. اور ہم اسی وجہ سے اپنے آپ کو پرپز آف لائف پہ بہت اچھے طریقے سے لے کر آتے ہیں. سو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم سرکل آف انفلوئنس میں ہیں تو پھر ہم ایک ڈیزائن کے ساتھ چلیں گے. دیٹ از بیسڈ آن آور پرنسپلز. ہم ہر معاملے میں اپنے آپ کو بار بار بتائیں گے مجھے کچھ پرنسپلز پہ اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اور ان پرنسپلز کے مطابق ہی میں نے اپنے معاملات کو لے کر چلنا ہے. اسی طرح سے اگر ہم سرکل آف کنسرن میں ہوتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ دیکھتے رہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ میں نے کیا تو میرے پہ پریشر تو نہیں آئے گا، اور ہم لوگوں کے مطابق انفلوئنسز لے کر اپنے معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں. تو اصل کام کرنے کا کیا ہوتا ہے، جو لوگ سرکل آف انفلوئنس میں ہوتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ پرنسپل کیا کہتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں، اگر میں اس کو اور سمپلیفائی آپ کے لیے کر دوں کہ سرکل آف انفلوئنس پہ رہنے والے لوگ جو ہیں وہ قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اچھا یہ فلاں ایونٹ ہمارے گھر میں آیا تو اب اگر مہندی نہ کی اور یہ فلاں کام نہ کیا اور اتنے پیسے کسی کو نہ دیے تو فلاں شخص ہمارے بارے میں یہ سوچے گا، جبکہ میری استطاعت نہیں، یا یہ میں کر سکتا ہوں یا میں نہیں کر سکتا. ہم ہر بات پہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کا اگر حکم ہے تو مجھے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، اور وہی انسان جو ہوتا ہے پھر انفلوئنشل بنتا ہے. اور یہ ساری بنیادیں ہیں سیکنڈ ہیبٹ کی، جب ہم اس کو پریکٹس کرتے ہیں. فرسٹ ہیبٹ اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے یہ بات کی تھی کہ سٹیمولس ہماری زندگی میں آتا ہے، اور جو ہم نے رسپانس دینا ہے ان کے درمیان میں ہمارے پاس فریڈم ہے، اور اس فریڈم میں ہم 4 اپنی کیپیبلٹیز سمجھ لیں یا اسٹرینتھ سمجھ لیں یا جو کام کرنے کے طریقے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں، جس میں سیلف اویئرنیس ہے، اپنے کانشینس ہونا ہے، امیجنیشن ہے، اور ول پاور ہے. اب ہم جب اسی جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کرتے کرتے اب ہم نے سیکنڈ ہیبٹ کو بھی اس کے ساتھ شامل کرنا ہے کہ ہم نے پرنسپلز کے مطابق انفلوئنس اپنا بڑھانا ہے. تو یہاں پہ لیڈرشپ کے 2 سٹائل ہوتے ہیں. ایک سٹائل وہ ہے کہ آپ کو بنی بنائی ایک سٹیئر مل گئی ہے، سیڑھی مل گئی ہے، اور آپ اس پہ آنکھیں بند کر کے چڑھ رہے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ آپ
कितने स्टेप्स उठाना चाहते हैं, कब उठाना चाहते हैं, कैसे उठाना चाहते हैं और कितना उनको छोटा, नैरो या वाइड करना चाहते हैं, इसका तयन आप खुद करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन सा जो तरीका है वो आपके लिए ज्यादा, यानी आपको क्रिएटिविटी देता है, आपको कंट्रोल देता है, आपको पर्पस देता है? वो चीज जो बनी बनाई है और उस पर चलना, या वो चीज जब आप अपने लिए तयन करते हैं? कई दफा लोग कहते हैं कि वो बनी बनाई चीज पे हम जाएंगे, लेकिन यहां से फर्क समझते हैं हम लीडरशिप और मैनेजमेंट का। जो लोग मैनेजमेंट स्टाइल से अपनी जिंदगी गुजारते हैं वो लोग ये करते हैं कि आंखें बंद करके जो उनको बता दिया जाता है उस पर चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो लोग लीडरशिप स्टाइल पे होते हैं वो भी एक लेडर बनाते हैं, एक सीढ़ी बनाते हैं, लेकिन उसका तयन खुद करते हैं, यानी उसमें ओनरशिप का एलिमेंट बढ़ जाता है। यहाँ मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगी कि बहुत से मदर्स जब मुझसे बात करती हैं और वो जैसे कहती हैं कि मैं अपने बच्चे के लिए बहुत परेशान हूँ, हमने बच्चे को शुरू से बताया नमाज पढ़ो, लेकिन या तो अब उसने नमाज पढ़नी छोड़ दी जब टीनेज में आया, या बालिग हो गया है, या अब जॉब लग गई है तो अब कुछ भी नहीं दीन पे अमल करता, इसलिए कि हमने उसको बस एक सीढ़ी दी और कहा पढ़ो, बस मैंने बता दिया बिकॉज आई सेड सो, इसीलिए तुम्हें ये काम करना है। लेकिन असल काम होता है लीडरशिप स्टाइल देना। लीडरशिप स्टाइल में क्या है कि हमने उसे नमाज पढ़ाई, हमने कुरान पढ़ाया, हमने दीन पे उसे अमल करवाया, लेकिन बच्चे की पर्सनैलिटी को समझते हुए ये नहीं किया कि जो फराइज थे जिस उम्र पे करवाने चाहिए वो नहीं करवाए, वो करवाए, लेकिन उसके क्यों का जवाब भी दिया, उसको ये भी सिनेरियो दिखाया कि किन किन सिचुएशन में तुम स्टक हो सकते हो, कहां कहां पर तुम्हें खुद फैसले करने होंगे या बेहतरीन फैसले करने होंगे। और वो बच्चा जो है वो फिर अपना रास्ता निकालता है, तो वो ओनरशिप के साथ फिर उसको आगे लेके चलता है। तो हमें अपने अंदर भी ये लीडरशिप क्वालिटी लानी चाहिए। मैनेजेरियल क्वालिटी जो होती है वो आपको थका देती है। जैसे आप देखें पेरेंटिंग में भी लीडरशिप और मैनेजमेंट का फर्क आप देख सकते हैं कि वो खवातीन या पेरेंट्स जो लीडरशिप स्टाइल से अपने घर को लेके चलते हैं उनके भी वही चैलेंजेस होते हैं, वो परेशान होते हैं बहुत सी जगहों पे, लेकिन वो एक पुरसुकून तरीके से मसाइल को हैंडल करते हैं। लेकिन जिनका मैनेजेरियल स्टाइल होता है उसमें अम्मा अब्बा थक रहे होते हैं, बुरा हाल होता है, पता नहीं क्या क्या काम कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनको नताइज वो नहीं मिल रहे होते। तो जो मैनेजमेंट के पैराडाइम से हैबिट 2 को करते हैं उनके अंदर क्या प्रॉब्लम आती है कि वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो चाह रहे होते हैं कि लोगों के ऊपर बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़े कि हम बहुत अच्छे तरीके से तमाम कामों को लेके चल रहे हैं, और वो रूल्स उन्होंने बनाए होते हैं या तो वो उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते या वो रूल्स ही उन्होंने सही नहीं बनाए होते। तो उसकी वजह से जो है मसले मसाइल उनके बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब ये वाला जो बिगिन विद एंड इन माइंड है ये आपको सिर्फ एग्जॉस्ट करेगा, और आप वही बात है कि मैनेजेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी जिंदगी गुजार रहे होंगे। लेकिन जो लीडरशिप स्टाइल वाला पैराडाइम होता है अगर उसके जरिए से आप बिगिन विद एंड इन माइंड करते हैं तो आप क्या करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, पर्पस देते हैं और एक फैमिली फीलिंग देते हैं, एक अच्छा एहसास, खैर ख्वाही के जज्बे के साथ जो है उन कामों को किया जाता है। तो अब हमें करना क्या है, हमें अपनी पूरे अंदर के सिस्टम की रीस्क्रिप्टिंग करनी है। जैसे फैमिली के हिसाब से अगर मैं देखूं तो आप देखें कि सूरत तहरीम की आयत नंबर 6 में हमें बता दिया गया ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि हम अपने आप को बताएं कि अच्छा मेरा कोई मकसद है, मैं कोई काम करना चाहता हूं, कैसे करूं। हैबिट 2 के लिए हम क्या करते हैं कि किसी एक बात को, एक प्रिंसिपल को सेंटर में रखते हैं और उसके मुताबिक अब हम कुछ सिक्योरिटी का सोचते हैं, कुछ गाइडेंस का सोचते हैं, कुछ विजडम का सोचते हैं, और साथ साथ हम उसी से पावर लेते हैं। थोड़ा सा इसको मजीद एक्सप्लेन करती हूँ। आपने कोई प्रिंसिपल अपने सेंटर में रखा, सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस में, मैंने अब इस प्रिंसिपल के मुताबिक अपना मकसद, अपनी डायरेक्शन का तयन करना। अब ये मुझे सिक्योरिटी देगी, यानी ये जब मैं काम करूंगा तो इससे मेरी सेंस ऑफ वर्थ आएगी। जो बहुत से लोग कहते हैं ना कि हम वर्थलेस महसूस करते हैं, हमारी सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो जाती है, हमसे बहुत से मामलात को सही तरह से हैंडल नहीं किया जाता। उनका मसला ये होता है उन्होंने अपने सेंटर में, सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस में जो प्रिंसिपल रखा होता है वो उनको कुछ और बता रहा होता है, या तो वो मैनेजेरियल स्टाइल से कंट्रोल के साथ काम कर रहे होते हैं, या ये कि मकसद उन्होंने सही तयन नहीं किया होता, या ये कि जो करने वाला काम है, फीलिंग, थॉट और वो जो पैराडाइम्स में चेंज आना चाहिए वो उस पर नहीं कर रहे होते, इसलिए उनकी डिस्टॉर्शन बहुत होती है।
دوسرا یہ کہ گائیڈنس، ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ اگر میں نے چیز سینٹر میں رکھی ہے تو یہ میرا گائیڈنگ پرنسپل ہوگا، اس کے مطابق پھر مجھے ڈے ٹو ڈے فیصلے جو ہیں وہ کرنے ہوں گے۔ تیسرا پھر وزڈم، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ جو حکمت رکھی ہے، ہم اس حکمت کے مطابق فیصلے کریں گے کہ اسی چیز کے بارے میں بار بار سوچیں گے کہ اچھا یہ ایک پرنسپل ہے، اس کے مطابق میں نے کام کرنا ہے، اور یہیں سے ہمارے اندر ایک بیلنس بھی آئے گا اور ایک پاور بھی آئے گی۔ ابھی آپ کو شاید یہ تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے، میں آپ کو بہت سی ایگزامپلس کے ساتھ آج اس کو ایکسپلین کروں گی، کیونکہ کرنے کا کام کیا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے سینٹر کو، کہ یہ میرا پرنسپل، میرا سینٹر جو مجھے وزڈم، پاور، گائیڈنس اور ایک سیکیورٹی دیتا ہے، میں اس کو بار بار آئیڈینٹیفائی کرتی رہوں اور اس کے اندر کلیئرٹی لاتی رہوں، لیکن کبھی کبھی یہ مشکل کام بھی ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ نے غلط چیز کو اپنا سینٹر بنا لیا تو اس سے آپ کی اپنی پرسنل افیکٹونیس جو ہے وہ ڈیفینیٹلی سفر کرنا شروع کر دے گی۔ آپ کہہ رہے sometimes we tweak the previous thing according to our needs، ہاں جی بالکل ایسے ہم کرتے ہیں۔ پھر ڈپینڈنگ اپون ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل کنڈیشنز سینٹر میں ویری، اب یہ ڈپینڈ کرے گا، کبھی کبھی ہم ایک چیز کو اپنا سینٹر بنائیں گے، ایک چیز ہمارا فوکس ہوگی، کبھی دوسری چیز ہمارا فوکس ہوگی، ابھی میں وضاحت کروں گی تو یہ بھی آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ لیکن کچھ لوگوں کے اندر کوئی کنسسٹنٹ سینس آف ڈائریکشن نہیں ہوتی، کچھ لوگوں کے اندر کوئی پرسسٹنٹ وزڈم نہیں ہوتا، اور یہ خاص طور پہ اگر انہوں نے اپنے سینٹر کو صحیح آئیڈینٹیفائی نہ کیا ہو تو پھر نہیں ہوتا، اور پھر اسی طرح ان کی پھر سیلف ورتھ بھی جو ہے وہ سفر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کیسے کیسے سینٹرز بناتے ہیں، اور کبھی کبھی تو وہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر اس میں بیلنس نہ ہو تو پھر وہاں پہ معاملات میں بگاڑ جو ہے وہ کس نیچر کا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کیا کیا ہوتا ہے کہ اپنے اسپاؤس کو سینٹر میں رکھا ہوتا ہے، یعنی ان کی سیکیورٹی، ان کی گائیڈنس، ان کی پاور، ان کا وزڈم، ہر چیز اپنے اسپاؤس کے ساتھ ہے۔ یعنی ایسی خواتین آپ کو نظر آتی ہیں جو شوہر کے بغیر نہ شاپنگ کرنی، نہ گھر سے نکلنا، نہ کوئی کام کرنا، چھینک بھی مارنی ہے تو ان سے اجازت لینی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم اپنے دین کی طرف رہنمائی کے لیے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں جیسے سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ ہمیں بتا دیا گیا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے ہمارے نفسوں میں سے ہمارے لیے زوج بنائے تاکہ ہم سکون حاصل کریں، ہمارے درمیان محبت ہو، رحمت ہو، اور اس میں بہت سی نشانیاں لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یعنی یہ وہ ریلیشن شپ ہے جس پہ انویسٹ کرنے کے لیے ہمیں کہا بھی گیا ہے۔ ہم اوورال بھی اگر دیکھیں تو یہ نیڈ ہے، اس کے بغیر آپ دیکھیں کہ آپ اپنے فیملی سٹرکچر کو لے کر سروائیو ہی نہیں کر سکتے، آپ کا وہ فیملی سٹرکچر آگے نہیں چل سکتا۔ یہ تو ہمیں کام کرنا ہی کرنا ہے، یہ تو ہمارا ایک پرنسپل ہمیں بتاتا ہی بتاتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم اس کو سینٹر میں رکھ دیں، یعنی ہماری زندگی میں صبح سے شام تک بس وہ ہمارے سپاؤس کے ارد گرد ہی گھومتی ہو، تو یہاں پہ اسٹرانگ قسم کی ایموشنل ڈیپینڈنس آ جاتی ہے۔ جو موڈ، فیلنگ، بیہیویئر ہے وہ سپاؤس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ آج ہسبینڈ کا موڈ اچھا تو میرا بھی موڈ اچھا، آج انہوں نے تعریف کر دی تو میں بھی خوش، آج انہوں نے وہ بزی تھے تو بس میں بھی حال بے حال ہوگی۔ اس کے علاوہ ایسی رسپانسبلٹیز ہم اپنے اوپر لے لیتے ہیں جو ہمیں لینی نہیں ہوتی، اور کئی دفعہ ایسے کانفلکٹس بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ جو بہت ساری ابیوسو میرجز ہوتی ہیں اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ شروع میں اسپاؤزل سینٹرڈنس ہوتی ہے، یعنی کہ شوہر کا بیوی کی طرف، بیوی کا شوہر کی طرف، اور ایک دوسرے کو وہ بہت زیادہ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اگریسونیس بھی آتی ہے، ریزنٹمنٹس بھی آتی ہیں، اور وہ ہنی مون فیز آتا ہے، پھر اس کے بعد مار کٹائی بھی ہوتی ہے۔ بہت سی نارسسٹک پرسنالٹیز جو ہوتی ہیں وہ اس کا بہت فائدہ اٹھاتی ہیں۔ بیوی کہتی ہے کہ بس مجھے تو بس شوہر کے پیچھے ہی رہنا ہے اور میری زندگی میں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ پھر کنفیوز رہتی ہیں کہ میں نے اپنی فرض نماز کا کیا کرنا ہے، میں نے اپنے پردے کا کیا کرنا ہے، میں اپنے والدین کو ملنے جا سکتی ہوں کہ نہیں جا سکتی، کیونکہ انہوں نے سینٹر میں اپنے ہسبینڈ کو بٹھایا ہوا ہوتا ہے۔ ہسبینڈ بھی کئی دفعہ ایسے کرتے ہیں کہ اگر سینٹر میں بیوی کو بٹھایا ہوا ہے اور وہی فوکس ہے ان کا، جیسے کوئی لو میرج ہوئی ہے یا جی بیوی کے ساتھ بہت اٹیچمنٹ ہوگی تو اپنے گھر والوں کو نگلیکٹ کرنا، اپنی بیوی کی ہر بات کو ماننا، تو یہ سیکیورٹی نہیں ہوتی، ایک فینٹم ہے، ایک قسم کا ہم نے عجیب و غریب اپنے اوپر ایک چڑھایا ہوا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ جی مجھے بہت سیکیورٹی مل رہی ہے، لیکن ایسا ریلیشن شپ آپ کو سیکیورٹی نہیں دیتا۔ گائیڈنس بھی کیا ہوتی ہے؟ ایموشنز بیسڈ ہوتی ہے۔ میاں بیوی کی شکل پہ مسکراہٹ ہے تو آپ نے وہ کام کر دیا، مسکراہٹ نہیں ہے تو پھر آپ پریشان ہو گئے۔ وزڈم تو ہے ہی نہیں، لاسٹ ہیں آپ
کیونکہ آپ خود سے کوئی فیصلہ نہیں کریں، آپ اپنے اسپاؤس کے ایموشنز کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں، اور پھر بہت ساری نیگیٹو انٹریکشنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی پاور بھی بیلنس میں نہیں ہوتی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ریلیشن شپ امپورٹنٹ ہے، اس پہ انویسٹ کرنا امپورٹنٹ ہے، لیکن ہم اس کو سینٹرل رول نہیں دے سکتے اپنی زندگی میں. دوسرا جو سینٹر کئی لوگوں کا ہوتا ہے وہ فیملی کا ہوتا ہے، کہ یعنی ان کو فیملی کے علاوہ کچھ جو ہے وہ بات نظر نہیں آتی. اب فیملی کی بھی ہمارے دین میں بڑی امپورٹنس ہے. سورہ نساء کی پہلی آیت میں ہی آتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. انسانیت کو خطاب کر کے کہا گیا اللہ کا تقوی اختیار کرو، وہ جس نے تمہیں ایک نفس سے بنایا اور پھر اس میں مرد اور عورتوں کو بکھیر دیا. اللہ کا تقوی اختیار کرو کیونکہ تم سے جو رشتہ داری ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ تم پہ نظر رکھنے والا ہے. اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ صلہ رحمی کی، خاندان کو پوچھنے کی، خاندان کا خیال کرنے کی بہت اہمیت جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے. لیکن اس اہمیت کے ساتھ جو بات ہمیں سمجھنے کی ہے وہ کیا ہے؟ اگر انسان فیملی کو سینٹر میں رکھ لیتا ہے تو آپ ولنریبل ہو جاتے ہیں فیملی کلچرز کے. جو بہت سے لوگ پھر کہتے ہیں نا ہم کیا کریں، اب ہمیں یہ کرنا پڑا ہے، ہم تو رسم و رواج کے خلاف ہیں، لیکن وہ بس دیکھیں نا وہ گھر والے سارے یہ کہتے ہیں تو ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. تو آپ پھر ظاہر ہے ان کلچرز کو فالو کریں گے. فریڈم آپ کا ایموشنل نہیں ہوتا، آپ کو کئی دفعہ اتنی پاور نہیں ہوتی کہ آپ اپنی فیملی کو کیسے ریز کریں. آپ اپنے بچوں کو میوزک نہیں سنوانا چاہ رہے، فلمیں نہیں دکھانا چاہ رہے، ایسا لباس نہیں کئی دفعہ پہنانا چاہ رہے، لیکن وہ جی کزن ساری پہنتی ہیں تو وہ جی گھر والے جو ہیں یا فیملی والے الاؤ نہیں کرتے تو آپ کرتے ہیں. آپ کی بہت ساری باتوں پہ آپ اپسیٹ ہو جاتے ہیں، ریئیکٹ کر جاتے ہیں. بچوں کے اوپر کئی دفعہ بہت ساری باتوں کا غصہ اتارتے ہیں. عجیب کنفیوز سٹیٹ ہوتی ہے. اس میں بھی آپ دیکھیں سیکیورٹی کہاں سے آتی ہے؟ جب آپ کوئی فیملی کے ٹریڈیشن، کلچر، ریپیوٹ اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں تو جی لگتا ہے ہاں جی باقی جی ہم نے شاید صلہ رحمی کر لی اور ہم نے جی سب لوگوں کا خیال کر لیا. اگر آپ گائیڈنس ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا چیز فیملی والے صحیح کہہ رہے ہیں، جو فیملی والے صحیح کہہ رہے ہیں وہ آپ کرتے ہیں. پک اینڈ چوز ہو جاتا ہے بہت سے معاملات میں. اور وزڈم جو ہوتا ہے وہ ایک عجیب فیملی کی نارسسٹک جو ٹریٹس ہوتے ہیں ادھر سے آنا شروع ہوتا ہے کہ جو اجازت ہے جو نہیں اجازت ہے. تو پاور تو پھر آپ کے پاس ہوتی ہی نہیں ہے. ایک اور سینٹر بھی دیکھ لیتے ہیں. آج میں نے آپ کو بہت سارے سینٹرز دکھانے، اس سیشن کو ہو سکتا ہے آپ کو ذرا دوبارہ بھی سننا پڑے اور اس کو انٹرنلائز کرنا پڑے، کیونکہ آج کا سیشن تھوڑا ہیوی ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے ایسپیکٹس کو آپ نے اس کے بارے میں سوچنا ہے.